فی لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد وسلم. عزاداران معصومین کونین، یہ مجلس عزا جو اس عزا خانے میں، اس غریب خانے میں منعقد ہوئی ہے، یہ مالکہ جنت کی مجلس ہے. یہ جنت کی شہزادی کی عزاداری کی مجلس ہے. اور اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اسی جملے سے کہ جہاں کا ذکر ہوتا ہے فضا بھی وہی بنا دیتا ہے. اگر زمین والوں کا ذکر ہوتا تو فضا زمینی ہوتی، کیونکہ جنت کی شہزادی کا تذکرہ ہے تو فضا بھی جنتی بن جاتی ہے. جنت کی شہزادی کا تذکرہ ہے. یہ فرش عزا کی فضا یہ عام فضا نہیں، یہ جنتی فضا ہے. بیوی کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کل ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جو حضرات تھے کہ دیکھیے سب سے پہلا ذکر کون سا ہے؟ ذکر خدا. سب سے پہلا ذکر ہے ذکر پروردگار. کہا گیا ہے کہ انسان ذکر خدا کرتا رہے، جتنا ذکر خدا کرتا رہے گا اس انسان کا مرتبہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. انسان ذکر کرتا چلا جائے مقام و منزلت بڑھتی چلی جائے گی. ذکر کریے، فذکر. اللہ نے کہا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو. کتنا؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، حد نہیں ہے. اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہو. اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ تسبیح بھی ہے. تمام ذکر اللہ کے ذکر ہے. ایک ذکر میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے انسان کو صاحب ذکر سے قریب بھی کرتا رہتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ سے قریب ہوتے رہیں گے. رسول کا ذکر کرتے رہیے، رسول سے قریب ہوتے رہیں گے. علی کا ذکر کرتے رہیے، علی سے قریب ہوتے رہیں گے. اگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فاطمہ سے قریب ہو جائیں تو جیسے رسول کا ذکر کرتے ہیں فاطمہ کا ذکر بھی کریں. جتنا فاطمہ کا ذکر کریں گے اتنا فاطمہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. مگر ہمارے یہاں برادران اسلام میں ذکر خدا بھی پایا جاتا ہے، ذکر رسول خدا بھی پایا جاتا ہے. نعتیں بہت پائی جاتی ہیں، رسول کے گیسوؤں کی باتیں، رسول کے رخساروں کی باتیں، رسول کے کاندھوں کی باتیں، رسول کے چہرے کی باتیں، رسول کی چادر کی باتیں. مگر یہاں پر آ کے لوگ رک جاتے ہیں. ذرا یہ بھی بتائیں رسول جب چل رہے تھے رسول کی دوش پر جو عبا تھی وہ کس کی عبا تھی؟ رسول کے دوش پر جو نوازے تھے وہ کون تھے؟ اب رسول تک اگر رک جائے تو ذکر محدود ہو جائے گا، لیکن اگر رسول سے اہل بیت تک آ جائے تو ذکر لامحدود ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ ذکر رسول کا سب کرتے ہیں، ذکر علی سب کرتے ہیں، لیکن گلا یہ ہے کہ سب فاطمہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ذکر فاطمہ نہیں کرتے؟ ذکر فاطمہ ہونا چاہیے. کیوں بس ایک ہی قوم ذکر فاطمہ کرے؟ ہر کسی کو فاطمہ کی مجلس کرنی چاہیے، فاطمہ کے مناقب، فاطمہ کے مصائب بیان کرنے چاہیے. یہ حق ہے، فریضہ ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر پروردگار دیکھیں جتنے بھی ذکر ہیں، مقدمہ ہے، جتنے بھی ذکر ہے وہ ایک مرحلے کے ذکر ہیں. ان میں سے کسی ایک کو نکال دو تو سلسلہ ٹوٹ جائے گا، بیکار ہو جائے گا. سارے ذکر کریے. آپ کہیے میں ذکر رسول نہیں کرتا، مجھے پسند ہی نہیں ہے ذکر رسول، مجھے رسول کی باتیں پسند نہیں ہیں. آپ کہیں گے جسے رسول کی باتیں پسند نہیں مجھے وہ انسان ہی پسند نہیں. تو اگر اس سلسلے میں سے ذکر رسول نکال دیا جائے تو سلسلہ ادھورا ہے. اس سلسلے میں سے ذکر خدا نکال دیا جائے تو بھی سلسلہ ادھورا ہے. اس سلسلے میں سے ذکر علی نکال دیا جائے تو بھی سلسلہ ادھورا ہے. یہاں تک تو سب ساتھ میں رہیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں سے
ذکر فاطمہ نکال دیا جائے تو تینوں سلسلے ادھورے رہ جائیں گے. اگر ذکر فاطمہ نکال دیا جائے تو ذکر خدا بھی ادھورا رہ جائے گا, ذکر رسول بھی ادھورا رہ جائے گا, اور ذکر علی بھی ادھورا رہ جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں بہت واضح گفتگو آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا. حضرت رسول خدا کا ذکر بہت عظیم ذکر ہے. سب سے پہلا ذکر خدا کا ہے. ذکر خدا اگر سلسلہ درست ہو تو ذکر فاطمہ تک پہنچائے گا, اور ذکر فاطمہ ذکر خدا تک پہنچائے گا اگر سلسلہ درست ہو. دلیل کیا ہے؟ ذکر خدا ذکر فاطمہ تک پہنچائے گا. ذکر فاطمہ کہاں تک پہنچائے گا؟ ذکر خدا تک پہنچائے گا. اللہ نے کہا میرا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرنا. کیسا؟ ذکر کثیر. تو یہ ذکر کثیر کس کا ذکر ہے؟ خدا کا ذکر ہے. امام سے پوچھا گیا ذکر کثیر سے مراد کون سا ذکر ہے؟ ذکر کثیر کیا ہے؟ یہ کیسے اللہ کا ذکر کثیر کرے؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کا ذکر کثیر کی شکل میں کرنا چاہتے ہو, ہر واجب نماز کے بعد میری جدہ فاطمہ کے نام کی تسبیح پڑھنا. کمال ہو گیا, ذکر اللہ کا ہے, تسبیح فاطمہ کے نام کی ہے. ذکر اللہ کا ہے, تسبیح فاطمہ کے نام کی ہے, تو پہنچایا. ذکر فاطمہ نے ذکر خدا تک پہنچایا. ہدایت ذکر فاطمہ میں ہے, نجات ذکر فاطمہ میں ہے. فاطمہ کے ذکر میں نجات ہے. عزیزان محترم, آج دنیا اگر نجات تلاش کر رہی ہے تو اسے نجات فاطمہ کے دروازے پر ملے گی, فاطمہ کے در پر ملے گی. ڈینمارک ایک ملک ہے, مغربی ملک کا ایک واقعہ. ایک عیسائی خاتون نے ایک مسلمان لڑکے سے, مومن لڑکے سے شادی کر لی. مومن مولا کا ماننے والا عزادار, ایک عیسائی خاتون نے شادی کر لی. شادی جب ہوئی, کیونکہ اب شادی ہو سکتی ہے, درست ہے, کچھ علماء وراثی اجازت دیتے ہیں, بہرحال جو بھی مسائل ہیں شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی, شوہر کیونکہ مومن تھا, اس نے کہا کہ میں کوئی پریشر نہیں ڈالوں گا کہ تم نماز پڑھو, تم پردہ کرو, تم مسلمان بن جاؤ, کلمہ پڑھ لو. نہیں, جب تمہارا دل کرے, جس چیز کا دل کرے, اگر اپنے دل سے کرو گی تو کرنا, ورنہ میری طرف سے آزاد ہو, چاہے جس مذہب پر رہو. اب یہ شادی ہو گئی, وہ اپنے مذہب عیسائی پر باقی رہی اور یہ اپنے مذہب تشیع پر باقی رہا. یہ نماز پڑھتا تھا, وہ نہیں پڑھتی تھی. یہ روزہ رکھتا تھا, وہ نہیں رکھتی تھی. یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا, وہ نہیں کرتی تھی. یہ مجلسوں میں جاتا تھا, مگر وہ نہیں جاتی تھی. اور اس نے کبھی بھی زبردستی نہیں کی. عزیزو, ایک پیغام ہے, یہ ایک پیغام ہے, کبھی بھی دین حق کے لیے زبردستی نہیں ہوتی, زبردستی نہیں ہوتی. ہمارا اسلام وہ نہیں ہے کہ جو زبردستی والا اسلام نہیں. یہاں تلواریں نہیں چلتی ہیں, یہاں غصہ نہیں دکھایا جاتا ہے, یہاں آتنکواد و دہشت گردی کام نہیں آتی ہے. لیکن اگر اسلام پھیلتا ہے تو اعمال سے پھیلتا ہے, کردار سے پھیلتا ہے. اگر کردار اتنا اچھا ہے تو لوگ خود بخود تمہاری طرف آ جائیں گے. یہاں زبردستی, کوئی زبردستی کی اجازت نہیں ہے. وہ جاتا تھا لیکن یہ نہیں جاتی تھی. ایام فاطمیہ آ گئے. ایام فاطمیہ میں بیوی کی مجلسیں ہونے لگی. ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں بیوی کی, اگر آپ کا دل کرے تو چلو میرے ساتھ شہزادی کی مجلس میں شریک ہو جانا. اب اس نے بہت سوچا, اس نے کہا کہ میں ہر بار منع کر دیتی ہوں, میرے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک کام کرتی ہوں, مجلس میں ہی تو جانا ہے, مجھے کون سا دین اور شریعت حاصل کرنی ہے, مجھے کون سا اپنا دین بدلنا ہے, اسلام بدلنا ہے, مجھے کون سا اپنا ریلیجن تبدیل کرنا ہے. مجلس میں چلی جاتی ہوں, تھوڑی دیر شرکت کر کے آ جاؤں گی. یہ نیت کر کے صدیقہ طاہرہ کی مجلس میں گئی. اب وہ
عیسائی عورت بیان کرتی ہے کہ پہلے تو عالم دین نے فضائل پڑھے بیوی کے، فضیلتیں بیان کی، اور فضیلتیں جب بیان کی میں نے بھی سنا، کچھ چیزیں سمجھ میں آئی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جیسے ہی مصائب بیان کرنا شروع کیے حضرت زہرا کے مصائب، شہادت، اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے امام باڑے کی لائٹ بجھا دی۔ کچھ جگہ کا دستور ہے کہ جب مصائب کا ذکر آتا ہے تو لوگ امام باڑے کو تاریک کر دیتے ہیں، لائٹ بجھا دیتے ہیں۔ لائٹ بجھا دی، مصائب شروع ہو گئے، اور جب مصائب شروع ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوں اور درمیان مجلس سے ایک نور بلند ہوا، اور وہ نور جب بلند ہوا تو بلند ہو کر وہ نور چلا اور وہ نور میرے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں تو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یہ نور کس چیز کا نور ہے؟ مگر وہ کچھ ہی سیکنڈ میرے سامنے ٹھہرا تھا، میرے وجود کے سامنے، میری نظروں کے سامنے وہ نور غائب ہو گیا، اور جیسے ہی وہ نور غائب ہوا میں نے اپنے دل میں ایک بے چینی کا احساس کیا، ایک بے چینی میرے دل میں پیدا ہوئی۔ میں گھر گئی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اور میرے دل میں ایک بے چینی، ایک عجیب کیفیت میری ہو رہی ہے۔ وہ نور کیسا نور تھا؟ وہ نور کیسا نور تھا؟ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے اس بی بی کی حقیقت کیا ہے؟ کہ کیا حقیقت ہے؟ کہ اس بی بی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بی بی ان شخصیتوں میں سے ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ انہیں میں نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، سارے انسانوں کو میں نے مٹی سے بنایا ہے، مگر انہیں میں نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور وہ نور کسی اور کا نہیں، یقیناً شہزادی کا نور تھا، اور اے میری زوجہ، شہزادی تجھے اپنی طرف بلانا چاہتی ہیں۔ یہ تجھے جو نور فاطمہ کی زیارت ہوئی ہے۔ اب جب اس نے اپنے دل کو تبدیل پایا تو کہنے لگی کہ مجھے بازار لے چلو۔ بازار گئی، اور جانے کے بعد کیا کہا، کیا خریدنا چاہتی ہو؟ کیا خریدنا چاہتی ہو؟ تو اس مستور نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے ایک چادر دلا دو۔ پردہ سب سے عظیم چیز خاتون کے لیے پردہ اور حجاب ہے۔ دنیا آج خاتون کو بے پردہ کرنا چاہتی ہے، مگر جب خاتون فاطمہ سے نزدیک ہوتی ہے تو سب سے پہلے پردے دار بن جاتی ہے۔ جب فاطمہ سے نزدیک ہوتی ہے سب سے پہلے خیال پردے کا آیا، سب سے پہلے مجھے چادر دلاؤ، پردہ دلاؤ۔ دلا دیا۔ پھر کہنے لگی کہ اب مجھے اپنی طرح نماز پڑھنا بھی سکھا دو، اپنی طرح نماز پڑھنا سکھا دو، اپنی طرح عقیدہ میرا درست کر دو۔ کچھ دن گزرے تھے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ خاتون بدلنے لگی، اور ایک وقت وہ آیا کہ یہی عورت کہ جو کچھ دن پہلے عیسائی تھی، ایک نور فاطمہ زہرا کا اثر یہ تھا کہ کچھ ہی سال بعد ایسی مومنہ بن گئی تھی، 5 وقت نمازیں پڑھا کرتی تھی، حجاب میں باہر نکلا کرتی تھی، اور جہاں بھی مجلس ہوتی تھی مجلس میں شریک ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک مثال نہیں، آج بھی اگر مسلمانوں کو ہدایت چاہیے تو فاطمہ زہرا سے ملے گی، نجات چاہیے تو فاطمہ زہرا سے ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ مومنین سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے سے اور مومنین بھی شامل ہو سکے اس ذکر میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے پر محمد وآل محمد۔ یہ نور حضرت زہرا کا اثر تھا، اسی لیے اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مولانا نے ابھی بیان کیا تھا نماز کے بعد، شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر جو رمضانوں میں آتی ہے، وہ رمضانوں میں آتی ہے، وہ ظاہری مصداق ہے اس آیت کا، اور باطنی اور حقیقی مصداق اس آیت کا فاطمہ زہرا ہے۔
فاطمہ زہرا ہے شب قدر. کیوں؟ شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. شب قدر کو عظمت قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس رات میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر انزل فیہ القرآن، اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. اس لیے اللہ نے اس رات کو شب قدر بنا دیا، اس رات کو اتنا باعظمت بنا دیا. تو قرآن کے متعلق دو مکان ہیں، دو ظرف ہیں. ایک ہے ظرف زمان، ایک ہے ظرف مکان. بات کو آسان کر دوں، دو سوال ہیں. قرآن کہاں نازل ہوا؟ ایک سوال. قرآن کب نازل ہوا؟ دوسرا سوال. اب جو دوسرا سوال ہے قرآن کب نازل ہوا، اس کا جواب مل جائے گا کہ قرآن شب قدر میں رمضانوں کی ایک رات میں نازل ہوا. لیکن جو پہلا سوال ہے قرآن کہاں نازل ہوا، اس کا جواب تلاش کرتے پھریے ایک ہی گھرانہ ملے گا کہ جہاں قرآن نازل ہوا. جب قرآن نازل ہوا وہ شب قدر کی رات تھی، اور جس گھر میں قرآن نازل ہوا وہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ تھا. وہ ظرف زمان ہے قرآن کے لیے، اور یہ ظرف مکان. یہاں قرآن اترا، یہاں اترا قرآن. اور ایک خاموش قرآن ہے، ساکت، بولتا نہیں ہے، جو ہمارے گھروں میں رکھا ہے. اور ایک بولنے والا قرآن ہے، بولنے والا قرآن ہے. تو جس رات میں خاموش قرآن کے 114 سورے نازل ہو جائیں اسے شب قدر کہتے ہیں. اور جس گھر میں 13 بولتے ہوئے قرآن مل جائے اسے فاطمہ کا گھر کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حائل نہیں ہوں گا، بس مختصر گفتگو، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. شب قدر رمضانوں میں ایک رات ہے، اور امام نے فرمایا کہ شب قدر کی اصلی مصداق فاطمہ ہے. ہر سال شب قدر آتی تھی، میں سوچتا تھا کہ کون سی عبادت کی جائے کہ جو اس آیت کی مصداق بن جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. بھائی نماز ہر رات میں پڑھ رہے ہیں، روزہ دن میں رکھتے ہیں، رات میں رکھ نہیں سکتے. کچھ تو ایسا ہو کہ دل کو تسلی ہو کہ یہ عمل میں نے کیا جو میرا عمل بڑا عظیم عمل بنا. کوئی تو ہو. اب سب کے اپنے اپنے شوق، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے وظیفے ہیں. اور میں مولا کا ادنا تھا شاعر اہل بیت. میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا، ایک پوائنٹ آیا، اور جب میں نے اس نقطے کو توجہ سے دیکھا اور عمل کیا تو دل کو لگا کہ ہاں آج شب قدر میں کوئی عمل ایسا ہوا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل بن گیا ہوگا. کیا ہوا؟ سماعت فرمائیے گا، توجہ اگر ہو ایک صلوات پڑھے تو بیان کروں. آیتوں سے کچھ ہمیں حاصل جو نصرت ہو گئی، آیتوں سے کچھ ہمیں حاصل جو نصرت ہو گئی، ہم سے ناچیزوں سے بھی زہرا کی مدحت ہو گئی. آیتوں سے کچھ ہمیں حاصل جو نصرت ہو گئی، ہم سے ناچیزوں سے بھی زہرا کی مدحت ہو گئی. محفل قرآن تھی اور جشن زہرا بن گئی. محفل قرآن تھی، کب جشن زہرا بنی؟ محفل قرآن تھی اور جشن زہرا بن گئی. حل عطا کے بعد کوثر کی تلاوت ہو گئی. محفل قرآن تھی اور جشن زہرا بن گئی. حل عطا کے بعد کوثر کی تلاوت ہو گئی. سوال تھا کون سا عمل کرے، کون سا عمل کرے، کون سا عمل کرے؟ جواب سنیے گا، فاطمہ کا قدر کی شب میں قصیدہ لکھ لیا، لو ہزاروں ماہ سے بھاری عبادت ہو گئی. فاطمہ کا قدر کی شب میں قصیدہ لکھ لیا، لو ہزاروں ماہ سے بھاری عبادت ہو گئی. یہ عظیم عبادت کہ جو فاطمہ زہرا سے تعلق رکھتی ہے، یہ وہ راز ہے اللہ کا کہ جس راز کو سمجھنا آسان نہیں ہے. بہت خیانت کی گئی ہے حضرت زہرا کی شخصیت کے ساتھ، بہت زیادہ.
آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، آپ سے پوچھوں پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ الحمد کے بعد انا آتینا پڑھتے ہیں. اگر کوئی انا آتینا نہ پڑھنا چاہے تو کون سا سورہ پڑھتا ہے؟ انا انزلنا. دو ہی نام آپ لیں گے، یا تو انا آتینا پڑھتے ہیں یا انا انزلنا پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. بھائی برادران عزیز، مومنین اکرام، بہت بڑے بڑے سورے بھی موجود ہیں. کیوں ان سوروں کو نہیں پڑھا جاتا؟ کیوں فقط انہی 4 سوروں پر آج بھی ہماری نمازیں منحصر ہیں؟ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. شریعت تو کہتی ہے سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، مزمل بھی پڑھ سکتے ہیں، بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں شریعت کا دخل نہیں. یہاں ہماری عقیدت کا معاملہ ہے. ہم نے رسول کی زبان سے سنا تھا کہ دیکھو سورہ حمد علی سے منسوب ہے، قل واللہ علی سے منسوب ہے، کوثر فاطمہ سے منسوب ہے، لیلۃ القدر فاطمہ سے منسوب ہے. آج زمانہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. ہم اللہ کی عبادت میں اہل بیت سے منسوب سورے نہیں چھوڑتے. ہم اہل بیت کو کیسے چھوڑیں گے؟ توجہ، ہم ان سے منسوب جب سوروں کو نہیں چھوڑتے تو ہم کیسے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے؟ ممکن نہیں ہے عزیزان محترم کہ اہل بیت کا دامن چھوٹ جائے، فاطمہ کا دامن چھوٹ جائے. یہ سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ دہر، یہ اصل میں قرآن کے سورے تو ہیں، حقیقت میں فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے جو اللہ نے پڑھا ہے. قصیدہ ہے، اور سب سے بڑا قصیدہ تاریخ کا، تاریخ شاعری کا سب سے بڑا قصیدہ فقط 3 مصروں کا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا قصیدہ 3 مصروں کا ہے، جسے خدا نے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر یعنی فاطمہ عطا کی. اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھو اور قربانی دو. تم بے اولاد نہیں رہو گے مگر قیامت تک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. یہ 3 مصروں کا قصیدہ خدا کا قصیدہ جو اللہ نے فاطمہ زہرا کی شان و منزلت میں پڑھا. تلاش کیجئے اس بی بی کی عظمت کو عزیزوں. مگر یہ بی بی کی عظمت بہت چھپائی گئی. آپ دیکھیں کہاں اور کتنی حدیثوں کو بی بی کی نقل کیا گیا. بڑی بڑی کتابیں جس میں ہزاروں حدیثیں ہیں، منابع کی، عامہ کی حدیثیں. ان کتابوں میں انگلی کے شمار کے برابر بھی حضرت زہرا کی حدیثیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیا 18 سال تک جو فاطمہ زہرا رسول کے ساتھ رہی، اس فاطمہ زہرا کی زبان سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی؟ کیا کوئی حدیث مسلمانوں نے سنی؟ یا تو یہ کہ رسول نے سب کو حدیثیں سکھائی مگر اپنی بیٹی کو نہیں سکھائی. معاذ اللہ. رسول کی بزم میں بیٹھنے والا چند مہینوں کا صحابی ابو ہریرہ ہزاروں حدیثیں سیکھ گیا، مگر فاطمہ زہرا جو بضعۃ منی کی مصداق تھی 100 حدیثیں بھی رسول سے نہیں سیکھ پائیں. یا تو مسئلہ یہاں ہے، اور اگر یہ بات درست نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں کیوں چھپائی گئی کہ جو فاطمہ زہرا کی حدیثیں تھیں. جانتے کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کی حدیثوں میں امامت کا تذکرہ تھا، ولایت کا تذکرہ تھا، خلافت کا تذکرہ تھا، علی کا تذکرہ تھا، حسین کا تذکرہ تھا. جہاں فاطمہ زہرا جب بولتی تھی تو فرماتی تھی قالت فاطمہ ان سعید کل سعید حق سعید من احب علی
علیًا فی حیاتہ و بعد موتہ، بے شک کامیاب ہے، سعید ہے، اس کا حق ہے کہ کامیاب ہو جائے، مکمل کامیاب ہے۔ اے بی بی کون کامیاب ہے؟ وہ کہ جو میرے شوہر سے زندگی میں بھی محبت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی محبت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ شرح نہج البلاغہ جب لکھی ابن ابی الحدید نے، تو اس نے بھی لکھا کہ حضرت زہرا، اور دوسری بخاری وغیرہ کی کتابیں بھی دیکھیے، جب حضرت زہرا کا ذکر کیا، وہ رائٹر جنہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعوں کو 10 صفحوں پہ لکھا تھا، 10 صفحوں پر، جب شہادت حضرت زہرا کی بات آئی تو آدھی لائن میں پوری زندگی لکھی فاطمہ زہرا کی، آدھی لائن میں پوری زندگی لکھی ہے۔ یہ خیانت نہیں ہے حضرت زہرا کے ساتھ؟ کیا حضرت زہرا کا کردار ایسا نہیں تھا کہ ان کا ذکر کیا جاتا؟ آدھی لائن کیا ہوا؟ ایک بیٹی تھی رسول کی، رسول کے جانے کے بعد صدمہ زیادہ ہوا، کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا، وقت والسلام، خدا حافظ، اور قلم بند کر دیا، اور باقی آگے کی باتیں۔ رسول کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، اپنے بابا کی جدائی برداشت نہ کر پائے، کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا۔ بھائی کیسے ہوا؟ کیوں گئی اس دنیا سے؟ کس حالت میں گئی؟ کون بتائے گا؟ یہ حقائق کیسے ظاہر ہوں گے؟ ان حقائق کو چھپایا گیا۔ الحمدللہ آج فاطمیہ کے ذریعے سے، ایام فاطمہ کے ذریعے سے انہی حقائق کو اجاگر کیا جا رہا ہے، چھپی ہوئی زمینوں میں دبی ہوئی حقیقتوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ آج دوبارہ ہم فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھیں گے اور بتائیں گے فاطمہ زہرا کون تھی اور اس بی بی کا قاتل کون تھا۔ یہ بتایا جائے گا دوبارہ۔ وہ بیوی بتائے نا، ایک بڑے سے بڑے دنیا کے انسان کی بیٹی، بڑے سے بڑے، کچھ منتری، منسٹر، بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا جج، آپ کی نظر میں جو بڑے سے بڑا ہو، اس کی بیٹی اگر اس دنیا سے چلی جائے نا، ہزاروں لوگ جنازے میں جاتے ہیں، ہزاروں لوگ، فاطمہ زہرا کے جنازے میں کوئی کیوں نہیں تھا؟ یا فاطمہ زہرا نے کیوں وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے؟ کیوں وصیت کی تھی؟ آپ جو اپنے سامنے تصاویر دیکھ رہے ہیں، حضرت زہرا کی وہ زندگی کے نکات ہے کہ جو واقعی آج تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ یہ وہ نکات ہے کہ اگر لوگ سمجھ جائیں تو مکتب حق کی طرف آ جائیں گے۔ کیا تھا ایسا کہ جو فاطمہ زہرا آخری پیغمبر کی بیٹی تھی، اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ بابا، ہر انسان چاہتا ہے، لیکن ہر انسان، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب اولاد ہیں، آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کے جنازے میں مرنے کے بعد کتنے لوگ آئیں؟ آپ یہ چاہیں گے نا میرے جنازے میں مرنے کے بعد زیادہ لوگ آئیں۔ جتنا زیادہ مجمع ہوگا اللہ مجھ پر اتنی رحمت کرے گا۔ ہر مومن چاہتا ہے مرنے کے بعد میرے جنازے میں مجمع زیادہ ہو۔ اکیلی خاتون جنت ہے جو کہہ رہی ہے علی کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، خاموشی سے میرے جنازے کو اٹھانا۔ ارے مجھے مسلمانوں نے بہت ستایا ہے علی، میں نہیں چاہتی جنہیں میرے رونے سے تکلیف تھی وہ میرے جنازے میں آئے۔ علی سے بطول نے وصیت کی، عزیزان محترم 18 سال کی بطول ہے، 8 سال کا علی کا ساتھ ہے فاطمہ زہرا کا۔ علی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے فاطمہ زہرا نے۔ آخری دن کی بات ہے، مولا علی اپنی زوجہ فاطمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ فاطمہ نے بھی رونا شروع کر دیا، علی نے بھی رونا شروع کر دیا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے۔ عزیزان محترم، علی نے کہا اے فاطمہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ گی، پھر میرا کون پرسانے
یہ حال ہوگا. مگر فاطمہ ارے تم اتنی تڑپ کر کیوں رو رہی ہو؟ جانتے ہیں بی بی نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ کہتی ہے علی میں ان ایام پہ رو رہی ہوں جو مرنے کے بعد میری شہادت کے بعد تمہاری تنہائی کے ایام ہوں گے. اے علی مجھے پتا تھا جیسے درد دل تم مجھ سے بتا سکتے ہو میرے بعد کوئی نہ ہوگا جو علی کا حال دل پوچھے. اے علی مجھے تمہاری فکر ہے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا ہے تو وصیت کر رہی ہے یا علی کفنی باللیل ہنتنی باللیل دفنی باللیل. اے علی مجھے رات میں کفن پہنانا, مجھے رات کی تاریکی میں حنوط کرنا, مجھے رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا. ایک مرتبہ کچھ وصیتیں علی سے کر دی, کچھ وصیتیں اپنی کنیز اسما سے کی. علی مسجد کی طرف آ گئے. فاطمہ زہرا نے اپنی کنیز سے کہا ہے اسما اب فاطمہ نے اپنی زندگی کے سارے کام انجام دے دیے. اے اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور دیکھتی رہنا سنتی رہنا جب تک میری تسبیح کی آواز تمہارے کانوں میں آتی رہے. سمجھنا فاطمہ زندہ ہے مگر جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. عزیزوں ادھر اسما کان لگا کر تسبیح کو سنتی رہی, ادھر فاطمہ کی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ پروردگار تیری کنیز تیری بارگاہ میں آنا چاہتی ہے. ادھر تسبیح کی آواز خاموش ہوئی. اسما نے سر کو پیٹا. اے شہزادی ارے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی. جیسے ہی اسما بیان کر رہی تھی تھوڑی دیر میں اسما نے دیکھا کہ فاطمہ کے ننھے ننھے بچے حسن و حسین گھر میں آ گئے ہیں. عزیزوں فاطمہ زہرا کو اپنے بچوں سے کتنی محبت تھی, فاطمہ زہرا کو اپنے بچوں کا کتنا خیال تھا. وصیت کی تھی کہ جب حسن و حسین گھر میں آئے پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا, بعد میں میرے مرنے کی خبر سنانا. عزیزوں فقط ان بچوں کا خیال نہیں تھا, قیامت تک آنے والی نسلوں کا خیال فاطمہ کو تھا. ایک مرتبہ علی سے وصیت یہ بھی کی تھی اے علی قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہنا. اے شہزادی ہم سب آپ کے عزادار, ہم سب آپ کی اولاد ہیں. اے شہزادی آپ کی مصیبت کا غم منانے والے ہیں. اے شہزادی اگر کوئی کمی خدمت میں رہ جائے تو ہم غلاموں کو معاف کرنا. حسن و حسین نے اسما سے پوچھا ہے اماں کی کنیز یہ بتاؤ کیا ہم نے کبھی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ایک مرتبہ جب بچوں کا اصرار بڑھا کنیز نے کہا جاؤ تمہاری اماں حجرے میں ہے. اب جو بچے حجرے میں آئے کیا قیامت کا منظر تھا. فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حسنین علی کو بلا کر لائے بابا ہماری اماں اس دنیا سے چلی گئی, ہماری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزوں بڑی قیامت کے ایام ہے, ایام فاطمیہ. یہ جو دو جملے آپ مصائب کے سنیں گے یہ سوچ کے سنیے گا یہ فاطمہ زہرا کی مصیبت نہیں ہے, یہ فاطمہ زہرا کا غم نہیں ہے, یہ ہماری ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جو ہماری ماں پر ٹوٹی ہے. عزیزوں وہ قیامت کے ایام ہے کہ پردہ غیب میں امام زمانہ بھی بے قرار ہے. علی نے غسل و کفن دے دیا, جنازہ تیار ہو گیا. آخری دیدار کے لیے بچوں کو بلایا گیا. اے زینب ماں کا آخری دیدار کرو.
ام کلثوم اماں کا دیدار کرو، حسن اماں کا دیدار کرو، اور بچے نے فاطمہ کا دیدار کیا۔ روایت کہتی ہے سب سے چھوٹا شہزادہ آگے نہ بڑھتا تھا، علی نے کہا حسین آج کے بعد اماں محشر سے پہلے نہ ملیں گی، مگر شاید حسین کو بھروسہ تھا بابا ایسا نہیں ہوگا کہ میری اماں مجھے چھوڑ دے۔ اے بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی تب تک حسین نہ جائے گا۔ اتنا سننا تھا، کفن سے فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، الیہ الیہ، اے میرے بچے میرے پاس آ جا۔ حسین ماں کے سینے سے لپٹے، اماں حسین آپ کے بنا کیسے رہے گا؟ آواز غیبی آئی علی بچوں کو الگ کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی، حسین کو الگ کر دو، حسین کو ماں کے جنازے سے ہٹا دو۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، علی نے حسین کا ہاتھ پکڑا، حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے حسین کو پیار کرنا شروع کیا۔ پیار کرتے کرتے علی نے حسین کو فاطمہ کے جنازے سے ہٹایا۔ ہاں یتیموں کو ایسے ہی جنازوں سے ہٹایا جاتا ہے، مگر علی ذرا کربلا میں آئی ہے، سکینہ باپ کے جنازے سے لپٹی ہے، مگر شبر ہے، کبھی تماچے مارتا ہے، کبھی تازیانے مارتا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں، اے بابا مجھے آپ پہ رونے نہیں دیا جاتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو آنکھیں بیوی کے غم میں نم ہیں انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ مومن و مومنات جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دن بدن پروردگار تجھے حضرت زہرا کا واسطہ دن بدن فاطمہ زہرا کی مجالس میں اضافہ فرما۔ فاطمہ زہرا کی مجلسوں کے ذریعے سے حق کو زبانے میں آشکار اور باطل کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ بارلا جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں ان کی جو بھی تمنائیں ان کے دل میں ہیں حضرت زہرا کا واسطہ ان کی تمناؤں کو ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بارلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔